الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ زندگی اور یہ پورا جسم اللہ نے ہمیں بطور امانت کے دیا. نہ کوئی انسان دنیا میں کوئی چیز بھی اس کا وجود اپنی ذات اور اپنے ارادے سے ہو سکتا ہے. نہ انسان اپنے ارادے سے آیا ہے اور نہ انسان اپنے ارادے سے جا سکتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں اس کے نبی نے یہ بتایا کہ تمہارا ٹھکانہ دنیا میں ہمیشہ کا نہیں ہے. یہ تمہارا وطن نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے. اور انسان کی ایک انسان کی زندگی 60-70 سال کی. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ اور اصل زندگی تو آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اللہ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا. اللہ تو ارحم الراحمین. ایک صحابہ جہاد کے لیے نکلے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول 100 سفر کروائے صحابہ سے. 27 سفروں میں اللہ کے رسول خود نکلے تھے. تو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف بلانے سے اللہ کی طاقت اور قدرت ان بلانے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر معاملہ عقل کا اور ہتھیاروں کا نہیں چلتا، پھر تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس لیے دنیا حیران تھی کہ مدینے کی کچی بستی اور تھوڑے سے لوگ نکل کر میدانوں میں آتے ہیں اور روم اور فارس اور افریقہ کے ممالک ان سب سے ٹکراتے ہیں اور تھوڑی دیر میں فتح ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ جو خالق کائنات ہے وہ ان کے ساتھ ہے. ہرمزان ایک فارس کی، آج 2 سپر پاور تھی، اس زمانے میں فارس اور روم بہت طاقتور اور ان کی حکومت صدیوں سے تھی اور ایک دوسرے سے لڑتے تھے. تو ہرمزان جو ہے ایران کے بادشاہ کا شہزادہ تھا، بیٹا تھا، اور ایک بہت بڑی فوج کا کمانڈر بھی تھا، اور مسلمانوں کے کو نقصان بھی بہت پہنچایا. لڑنے کے لیے میدان میں اترا، جگہ جگہ شکست کھا کر سمجھ گیا تھا کہ مسلمان کیوں فتح پا رہے ہیں. اس کو قید کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا. وہ تو اپنی زرہ اور اپنے خود اور نئے ہتھیار اور بڑے قیمتی لباس میں تھا، اور جن کے سامنے لایا گیا وہ حضرت عمر تھے، حضور کے صحابی، خلیفہ ثانی. وہ کپڑا پہنا ہوا تھا جس میں 17 پیون لگے ہوئے تھے، اور بیٹھے چٹائی پر زمین پر تھے. دیکھا فوراً اللہ کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سچ ہوتے ہوئے سامنے تھے. تو اس شہزادے سے پوچھا، اے ہرمزان یہ کیا ہوا؟ ابھی عرصہ زیادہ نہیں بیتا، تم لوگ تو ہمارے سامنے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اور اپنے 2-3 آدمی بھیج کے ہماری بستیوں کو اجاڑ دیا کرتے تھے. آج تم قید ہو کر ہمارے سامنے آئے ہو. تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اور اس نے کیا کہا کہ دیکھو، جب تک معاملہ ہمارے اور تمہارے جسموں کا، ہتھیاروں کا، لڑائی کا تھا تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. گرنے میں تم آتے ہی نہیں تھے، ہتھیار تمہارے پاس تھے ہی نہیں.
ہماری حکومت کوئی مرتب تھی نہیں کہ فوجی ٹریننگ ہوتی، جو ہم چاہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ لیکن جب تم اللہ کا پیغام لے کر میدانوں میں اترے ہو تو تم نے تو ہمیں اللہ سے لڑا دیا، بتاؤ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ یہ فرماتا ہے انسانوں دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا، تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے، ایک مبارک زندگی تمہیں دی ہے، اس زندگی کو گزار کر مجھے ساتھ لے لو۔ بارشوں کی ضرورت ہو بارشیں دوں گا، رزق میں برکت کی ضرورت ہو وہ عطا کروں گا، جہاں تمہارے مسائل پھنسے وہ میں تمہاری دعاؤں پر قبول کروں گا، اور دنیا کو امن کا گہوارہ بناؤں گا۔ جیسے اللہ سورج نکالتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، سورج کو غروب کر کے اندھیرا بھی اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے، اور سورج کو نکال کر روشنی بھی اللہ دیتے ہیں۔ یہ سورج کوئی روشنی اپنے گھر سے نہیں لایا، یہ اللہ نے دی ہوئی ہے۔ فرمایا تمہارے دلوں میں اطمینان، آپس میں تمہاری محبتیں اور تمہاری روزیوں میں برکتیں، اور یہ زندگی تمہاری کامیاب گزرے، یہ میں کروں گا، بشرطے کہ جو طریقہ زندگی میں نے اتارا ہے اس کو اپنا لوں۔ تو یہ انسان اتنا عظیم ہے کہ 60-70 سال کی زندگی اور قصہ ختم نہیں، انسان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے